الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل. تبارك الله أحسن الخالقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. جب کفاران مکہ نے اللہ کے رسول کو طعنہ دیا تھا کہ ان کی نسل بس ختم ہو جائے گی، بات خالی اس کی نہیں تھی، نسل ہر آدمی کی چلتی، بات یہ تھی کہ نسل نبوت ختم ہو گئی۔ محمد جس نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ جس نسل میں آئے گی وہ نسل ختم ہو گئی۔ یعنی جو پیغام محمد لائے ہیں، یعنی کفاران مکہ بھی نبوت کے بعد امامت کے کہیں نہ کہیں قائل تھے۔ نبوت کے بعد اس نبوت کی حفاظت کے لیے کسی عصمت کے قائل تھے جو محمد جیسا ہو، اور وہ بھی محمد کی نسل سے۔ ان کا اعتراض خالی ایک انسان کا بیٹا نہ ہونے کا اعتراض نہیں تھا۔ اب غور کریں، کیونکہ اس کے بعد جب شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آپ کی ولادت ہوتی ہے تو پورے کفاران مکہ نے طعنہ دینا بند کر دیا۔ یہ کون سا دور ہے؟ یہ دنیا اتنی ترقی کرنے کے بعد بھی عورت کو مقام نہیں دے پائی۔ جو اللہ کے رسول خالق کی بارگاہ سے لے کے آئے تھے، جو اللہ نے عورت کو احترام دیا ہے، یعنی کوئی فرق نہیں، رحمت قرار دیا۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اللہ کے رسول ہیں۔ تو اسی طرح عورت کو خدا نے رحمت بنا کے پوری دنیا میں بھیجا۔ اللہ کے رسول کی رحمت کی صفت اگر کسی خلقت میں آئی ہے تو عورت ذات ہے۔ اب غور کریں، اب کفار مکہ نے جب طعنہ دینا بند کیا تو اس لیے نہیں بند کیا کہ ان کے یہاں ایک بیٹی ہوئی تھی، بلکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ محافظ نبوت کوئی آیا ہے۔ بھائی پریشانی تو محمد کے کردار سے تھی، سبحان اللہ، صداقت و امانت سے تھی کہ بھائی صداقت و امانت کے ٹکر میں کوئی ہوگا، یعنی نبوت صداقت امانت کی میراث ہوا کرتی ہے۔ اگر نبی صادق نہ ہو، امین نہ ہو، اسی لیے جو سب سے بڑی صفت بتائی جاتی ہے انسان کے سچ بولنا۔ اسی لیے کسی انسان کو پرکھنے کے لیے دو چیزیں بتائی جاتی ہیں، ایک صادق ہو، دوسرا امین ہو۔ آج کی دنیا میں ہم کسی پہ بھروسہ کرتے ہیں، ایک تو اس کے سچے ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں یا اس کی امانت داری کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اب امانت داری ہر طرح سے، اب اس سے دیکھیں جو حقوق ہے ہمارے، باپ کے ساتھ امانت داری کر رہا ہے، ماں کے ساتھ امانت داری کر رہا ہے، بیوی کے ساتھ امانت داری کر رہا ہے، پڑوسی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، یعنی جتنے رشتوں آپ چلے جائیے، یعنی کہیں وہ خیانت کرتا نظر نہیں آتا۔ اور دوسری ساتھ سچائی، انسان کی یعنی ایک تو سچائی یہ ہوتی ہے یعنی جو کہہ دے وہی ہوگا، اتنا بڑا سچا شخص آپ تصور کریں۔ تو جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ دنیا میں آئی تو
تو نبوت کی جو میراث صداقت و امانت کو لے کے آئی، اس لیے کفاران مکہ خاموش ہو گئے کہ ایک صدیقہ اور امینہ آ گئی، یعنی اب اس وراثت کو سنبھالنے والا کوئی آ گیا۔ یعنی اللہ نے ان کو جو کوثر کہا تھا، یعنی واقع صلاۃ محمد والا، اللہم صلی علی محمد۔ تو خود اب اسی کوثر کی جو چوتھی حفاظت اسلام کرنے والی، یعنی نبوت کی محافظ، اور جو چوتھے امام کی آج ولادت کی تاریخ ہے صلاۃ محمد اللہم صلی علی محمد، ان کا احسان تو جو علی کو نہیں مانتا، جو حسن کو نہیں مانتا، حسین کو نہیں مانتا، وہ ان کی امامت میں اختلاف نہیں کرتا۔ علی کی امامت میں اختلاف ہے، حسن کی امامت میں اختلاف ہے، حسین کی امامت میں اختلاف ہے، لیکن زوج العابدین اسلام کی امامت میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، کیونکہ جو دنیا میں آج اسلام ہے وہ انہی کی وجہ سے۔ یہ جو علامہ زہری ہیں جن کے شاگرد میں سب چوتھے امام کے شاگرد، آپ تصور کریں جب واقعہ ہررا ہوا تو صحابی کس طرح سے مارے گئے، لکھنے کا رواج نہیں تھا حدیثوں کو، حدیثیں ختم ہو گئی تھی، یعنی قرآن میں مشکوک ہو چکا تھا۔ اور جب محمد حنفیہ جب وراثت امامت کی تاریخی بات ہے، دو واقعے ایسے جو آپ دیکھیں جو اہل سنت علماء نے لکھے چوتھے امام کے فضائل میں، کہ ایک تو جب حجر اسود کو نصب کرنے کی باری ہے، جب انہوں نے لوٹا، کعبے پہ حملہ کیا تو لوٹ لے گئے، کعبہ لوٹ گیا، تو اب یہ فکر ہوئی کہ کعبہ دوبارہ سے تعمیر کیا جائے۔ تو کعبے کی جب تعمیر کی بات آئی تو حجر اسود کی جب بات آئی تو وہاں ایک تو حجر اسود کو نصب کرنا تو چوتھے امام نے اپنے ہاتھوں سے نصب کیا تھا۔ وہاں ایک اجدہا، بہت تاریخی لمبا واقعہ میں کہ وہاں ایک اجدہا آ گیا تھا، کہتے کعبے کا سارے وراثت واپس لاؤ، تو چوتھے امام کے پاس گئے، تب تک اس میں ہاتھ نہیں لگا سکتے آپ۔ تو چوتھے امام نے سب جتنا انہوں نے کعبے کو لوٹا تھا، سوچیے مسلمان تھے، کعبے کا جو سامان تبرکات سے لوٹ لے گئے تھے تو واپس لائے گئے، دوبارہ رکھا گیا، تب وہ اجدہا ہٹا ہے، تب دوبارہ کعبے کی تعمیر ہو، چوتھے امام نے حجر اسود کو نصب کیا، پورا واقعہ رسول اللہ علیہ وسلم دہرایا گیا۔ اور دوسرا واقعہ صلاۃ محمد اللہم صلی علی محمد، کہ چوتھے امام جب شہادت امام حسین کے بعد جو تبرکات تھے محمد حنفیہ کے پاس تھے، اب اختلاف ہوا کہ امام کون ہے، تو اب کچھ لوگوں نے وہی شیطانی کی بھائی ایسے امام حسین حسن امام حسن میں آئی تھی، ایسے علی کے بیٹے محمد حنفیہ میں آئی ہے، کیونکہ ان کے فضائل بہت تھے، تو لوگوں میں اختلاف ہو گیا۔ تو اب بولے گواہی کون دے حجر اسود کی، جس کے لیے حجر اسود گواہی دے دے وہ امام ہے۔ یہ تاریخی واقعہ ہے۔ اب مدینے میں لوگ، مکے میں لوگ اکٹھے ہوئے کہ یہاں سے چلے جس کے بارے میں حجر اسود گواہی دے وہ امام ہے۔ اب محمد حنفیہ جاتے ہیں تو نہیں، پھر جب چوتھے امام جاتے ہیں، چوتھے امام کی امامت کی گواہی حجر اسود دیتا ہے۔ ابھی تک جو مسئلہ طے نہیں ہوتا واضح ہو گیا ہے کہ جس کی امامت کی گواہی حجر اسود دے وہ خلیفہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری امت جمع ہو جائے گواہی کے لیے تو کافی نہیں ہے، حجر اسود جب گواہی دی تو وہ امام ہوتا ہے، وہ خلیفہ رسول، خلیفہ وہ رسول کا جانشین ہوتا ہے۔ حجر اسود نے تاریخی بات ہے، حجر اسود نے گواہی دی۔ اور دوسرا واقعہ چوتھے امام تھے، چوتھے امام نے جو یہ چھٹے امام جس مدرسے کو وہاں تک لے گئے، معراج پہ لے گئے، آج پوری دنیا اس کا احسان مانتی ہے، اس مدرسے کی بنیاد رکھنے والے چوتھے امام تھے۔ اور آج دنیا میں جو یہ چلا ہے کہ جو مبعوث لوگ ہوتے ہیں، جو زانی ہوتے ہیں، ان کی خدمت کا جو پہلے ہم لوگوں کے ذہن میں بتایا جاتا تھا یہ تھا کہ یہ وبا پھیلنے والا مرض ہے، جذام جو ہے پھیلنے والا مرض ہے، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ چوتھے امام جذام کے جو مریض ہوتے تھے ان کو گھر لے جاتے تھے، باقاعدہ جسے آپ ہاسپٹل ٹائپ کا تھا وہاں لے جاتے تھے، ان کا علاج کراتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے۔
آج آپ پوری عیسائی مشنری جو چلتی ہے وہ دو چیزوں پہ چلتی ہے، مدرسے کے اوپر اور ہاسپٹل کے اوپر۔ اس کی جو بنیاد تاریخی طور پر کوئی ملتی ہے تو چوتھے امام نے ڈالی تھی، اس سے پہلے روایت نہیں تھا کہ ایسے مریضوں کی خدمت کرنا، یہ چوتھے امام نے کیا۔ اور دوبارہ علم فقہ، قرآن کی تفسیر کی باقی سب کچھ اکٹھا کیا، یعنی اسلام کو مکمل کیا اپنے دور میں، تاکہ کسی کو شبہ نہ رہ جائے کہ اللہ کے رسول کے بعد، یہی تو کفار مکہ نے تانا دیا تھا کہ اب یہ دین ختم ہو جائے گا، کیونکہ محمد کے بعد کوئی محمد جیسا ہونا چاہیے تو اس دین کو بچائے، ایسا صادق و امین ہونا چاہیے۔ بنی امیہ کا بدترین دور گزرنے کے بعد بھی اگر کسی کی صداقت امانت پہ بھروسہ تھا تو چوتھے امام کی ذات گرامی تھی۔ ایسے صادق تھے، ایسے امین تھے کہ انہوں نے دین کو بچا کے ہم تک پہنچایا۔ یا امام کی ذمہ داری یہ نہیں ہوتی مسلمان بنا نہیں ہوتا، بلکہ اسلام بچانا، عقائد کو بچانا ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی، اور تاریخ میں ملتا ہے جیسا چوتھے امام نے خدمت کی ہے، ایسے مسائب پڑھتے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے بارے میں ملتا ہے کہ جیسے مسائب مجھ پر پڑھے کسی پر نہیں پڑھے، اور آپ پوری تاریخ امام چوتھے امام کی جو مسائب ہیں، یعنی جو خدمت آپ نے جو سجدہ کیا، انسان واقعی بقول شاعر کہ اور کوئی ہوتا کہتا خدا ہے ہی نہیں، اس دور میں شریعت کو لے کے آئے، یقین دلائے نماز شب کا پڑھنا، نماز شب اس وقت امام پڑھ رہے ہیں جو کٹے سروں کے بیچ، بے لداغ عورتوں کے بیچ، آپ تصور کریں۔ اس کے بعد واپس آتے ہیں اور بہت سے معجزات ہیں۔ ایک بار چوتھے امام کنویں میں گر جاتے ہیں، آپ نماز میں مشغول رہتے ہیں، اس کے بعد جاتے ہیں کنویں کو حکم دیتے ہیں، چوتھے امام یا ان کا کوئی بیٹا ہوتا ہے پانچ امام، اجارہ کرتے ہیں، اوپر پانی برآمد ہو جاتا ہے، کنویں سے امام برابر ہوتے ہیں۔ بہت سے ان کے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ ان کا بہت مشہور ہے کہ جب انہوں نے حشام جو ہے یہ جو ہے بہت تعصبی تھا، اسی لیے گورنر تھا وہاں کا، یہ آیا حج کرنے کے لیے تو یہ جانا چاہتا تھا کہ حجر اسود کا بوسہ لے لیں۔ حجر اسود کا جب بوسہ لے رہے تھے تو بوسہ لے نہیں پا رہا تھا، تو اس نے کیا کہ ہم پھر کنارے بیٹھ گیا۔ اب ادھر دیکھا چوتھے امام چلے آ رہے ہیں، چوتھے امام آئے تو مجمع ان کو دیکھ کے کائی کتنا پھٹ گیا۔ اب جو سامنے والے تھے شعبے باز لوگ ہوتے نہیں ہیں، کہا یہ کون صاحب ہیں، آپ جانے پڑے نہیں جا پائے گورنر صاحب، اور یہ جو ہے اتنی جلدی سے ان کے لیے مجمع نے راستہ دے دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ صاحب ہمیں نہیں جانتا ہی، تو وہیں ایک بیٹھے تھے فرزدق، اور انہوں نے وہی قصیدہ فی البدیع شروع کیا کہ تم نہ جانو مکہ جانتا ہے، کعبہ جانتا ہے، یہ جانتا۔ آپ یہ جلبلا کے تو ان کو جو شاہی دربار سے ملتا تھا وظیفہ وہ بند کر دیا، اداب شاہی کا شکار ہوئے، ان کا وظیفہ بند کر دیا گیا۔ جب وظیفہ بند ہوا تو اب ان کے پاس جو بنی ہاشم کے بزرگ تھے وہ پہنچے کہ آپ تمہیں ہم چاہتے ہیں آپ کی کچھ مدد کریے، آپ ہمیں ظاہر سی بات بڑھاپا آ گیا، آپ کام کیا کریں گے، زندگی ساری زندگی بھر شہر کا اسے وہ کام کرو۔ تو اب انہوں نے کہا نہیں، ہم نے اہل بیت کی محبت میں گئے تھے، اللہ کے پریز کا کوئی ہے۔ تو چوتھے امام نے ان کے لیے جو ہے پھر ان کا وظیفہ بھجوایا، پیسہ کافی مقدار میں۔ تو اب جب انہوں نے بھیجا تو انہوں نے منع کہ نہیں ہم تمہیں ایسے دے رہے۔ تو فرزدق نے ایک جملہ کہا تھا کہ مولا کتنے دن جیوں گا، مطلب ایک انسان جو اپنے آخری عمر کے پڑاؤ میں تھے فرزدق، تو کہا تھا اب کتنے دن جئیں گے۔ اسی حساب سے جو ہے ان کی مدد، تو اب مولا جو پیسہ دیا تھا بہت زیادہ دیا تھا، اس حساب سے جو ہے بہت زیادہ پیسہ دیا تھا ان کو۔ تو انہوں نے کہا اتنا پیسہ نہیں رکھ لو، ہم دے رہے ہیں۔ تو اب فرزدق کا جو سالانہ خرچہ تھا مولا نے وہی 30 یا 30 سال ان کو زندگی اور دے دی تھی، یعنی اہل بیت ایک انہوں نے اپنی زندگی کو ایک بار داؤں پہ لگایا، داؤں پہ لگایا تو مولا نے ان کی زندگی اتنی بڑھا دی تھی، اور جتنے مولا نے جو حساب سے پیسے دیے تھے اتنے میں فرزدق کی وفات ہو جاتی۔ یہ امام وہ ادھر کی تاریخی تو بھی سب باتیں اہل سنت علماء نے لکھی جو غیر متاثر تھے، اور ان کا اتنا کرم کہ آج ہمارے پاس جو بھی اسلام کا کوئی بھی فرقہ ہو وہ چوتھے امام کی فضیلت کا انکار نہیں کر سکتا، کہ آج جو بھی دین ہے ہمارے پاس تو چوتھے امام کی وجہ سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، الہی آمین۔ مسلمات کے گناہوں کو معاف کر دے، جتنے مومنات یہاں موجود ہیں جہاں جہاں کی جائز حاجتوں کو پوری کر دے۔